اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر 1000 مجاہدین کے ساتھ مدینہ شریف سے نکلتے ہیں اور احد کے پہاڑ کی جانب جاتے ہیں غزوہ احد کے لیے۔ جنگ کا وقت ہے، دشمن کی فوجیں چاروں طرف سے آ کر مدینے کو گھیر رہی ہیں، معلوم ہے کہ دشمن سے تصادم ہونے لگا ہے، غزوہ شروع ہو چکا ہے۔ سیدی رسول اللہ اپنے سپاہیوں اور اپنے فوجیوں کے ساتھ، اپنے مجاہدین کے ساتھ سپہ سالار بن کر اپنی فوج کی کمانڈ کرتے ہوئے آپ مدینہ شریف سے باہر نکلتے ہیں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جنگ سامنے رکھی ہوئی ہے اور عین جنگ سے تھوڑی دیر پہلے 300 منافق ایک بہانہ بنا کر واپس پلٹ جاتے ہیں مدینہ جانے کے لیے کہ ہم اب سیدی رسول اللہ کے ساتھ اس غزوے میں شامل نہیں ہوں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہیں کوئی اختلاف بھی ہے اگر سیدی رسول اللہ سے نعوذ باللہ بذات خود اختلاف ہو کیسے سکتا ہے، تمہیں کوئی بات بھی اگر ایسی لگی جو تمہیں پسند نہیں آئی تو عین میدان جنگ میں تم کیوں سیدی کو تنہا چھوڑ کر واپس چلے گئے؟ جو معاملات تھے تمہارے جنگ کے بعد طے کر لیتے، تم نے میدان جنگ میں کیوں چھوڑا سیدی رسول اللہ کو، یہ جانتے ہوئے کہ پورا مدینہ خطرے میں ہے، یہ جانتے ہوئے کہ سیدی رسول اللہ خطرے میں آ جائیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ دین اسلام خطرے میں آ جائے گا، یہ جانتے ہوئے کہ مدینہ اول خطرے میں ہوگا، تم پھر بھی پلٹ گئے اپنی ضد کی وجہ سے کہ تمہیں کوئی بات پسند نہیں آئے۔ اس لیے اللہ نے جلال میں آ کے پھر ان کو منافقین کہا ہے۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو میدان جنگ چھوڑ کر پیچھے پلٹ گئے، سیدی رسول اللہ کی مخالفت کی، اسلام کو خطرے میں ڈالا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، سیدی رسول اللہ کے ساتھ خیانت اور غداری کی، مشن اور ڈیوٹی کو چھوڑ دیا، اور عین میدان جنگ میں یہ کوئی پانی پلانے کی ڈیوٹی تو نہیں تھی، یہ کوئی فصل لگانے کی ڈیوٹی تو نہیں تھی، یہ تو غزوہ تھا، میدان جنگ تھا، تم اس میں کیوں چھوڑ کر پلٹ گئے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین ہے۔ قرآن میں پھر سخت ترین الفاظ جو مشرکوں کے لیے بھی اللہ نے استعمال نہیں فرمائے وہ منافقین کے لیے استعمال فرمائے۔ صحابہ کرام نے سیدی رسول اللہ سے پوچھا، سیدی آپ حکم دیں ہم ان کو قتل کر دیں۔ سیدی رسول اللہ تو رحمت اللہ للعالمین نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو ورنہ دنیا کہے گی کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ مگر اللہ جلال میں تھا، اللہ نے پھر آیتیں نازل فرما دی، فرمایا سیدی رسول اللہ کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی نماز جنازہ مت پڑھیے گا، آپ ان کے لیے فاتحہ مت کیجیے گا، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا مت کیجیے گا۔ اور اللہ جانتا تھا کہ سیدی رسول اللہ اتنے رحیم ہیں کہ آپ پھر بھی مغفرت کی دعا فرمائیں گے، تو اللہ نے سیدی رسول اللہ کو پیار سے مخاطب کر کے فرمایا میرے حبیب آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے اگر مغفرت کی دعا کریں گے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ میدان جنگ میں تمہیں کوئی بھی اختلاف ہو امیر کے ساتھ، جب دشمن کے ساتھ تصادم ہوتا ہے اس وقت تو میدان جنگ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ غزوہ خندق کی مثال لیں، سیدی رسول اللہ اور مسلمان مدینہ اسی طرح گھیرے میں آیا ہوا ہے، دشمن کی فوجیں چاروں طرف سے آ کے انہوں نے مدینے کو گھیرا ہوا ہے، مسلمانوں نے بیچ میں خندق لگائی ہوئی ہے، طویل عرصے تک یہ محاصرہ چلتا ہے، یہاں تک کہ مدینے میں اتنا قحط ہو جاتا ہے کہ سیدی رسول اللہ اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوا کہ بالآخر دشمن کی فوجیں شکست کھا کر واپس پلٹ کر چلی گئیں اور مسلمان الحمدللہ واپس مسجد نبوی میں پہنچے اور مسلمانوں نے پہنچ کر شکرانے ادا کیے اور اپنے ہتھیار اتار کر رکھے، تو باب جبریل پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے میدان جنگ کا لباس پہنا ہوا تھا،
فرشتوں نے جنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، بیٹل آرمر پہنا ہوا تھا، آج کی زبان میں کہیں تو لوڈ بیئرنگ ویسٹ پہنی ہوئی تھی، پلیٹ کیریئر پہنی ہوئی تھی، بلٹ پروف جیکٹس پہنی ہوئی تھی، پورے جنگی لباس میں حضرت جبریل علیہ السلام اور ملائکہ پہنچے، سیدی رسول اللہ سے فرماتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ملائکہ نے تو ابھی تک ہتھیار پہنے ہوئے۔ سیدی رسول اللہ نے فوراً پلٹ کے صحابہ کو حکم فرمایا تمام ہتھیار دوبارہ پہن لو، ابھی ایک اور مہم پر جانا ہے۔ تمام صحابہ نے ہتھیار پہنے دوبارہ اور پلٹ کے گئے سیدھا بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس۔ یہ وہ بنو قریظہ کے یہودی تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ کرے گا تو مل کر ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور کم از کم یہ تھا کہ بنو قریظہ کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے، مسلمانوں کے پشت میں خنجر نہیں ماریں گے، مسلمانوں سے غداری نہیں کریں گے، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، میدان جنگ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، مسلمانوں کی پشت غیر محفوظ نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا۔ لیکن جب غزوہ خندق میں مسلمان دباؤ میں تھے اور دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا تو ان بدبختوں نے مشرکوں کے ساتھ ساز باز کی، ان یہودیوں نے کہا کہ تم ایک طرف سے وہاں سے حملہ کرو، ہم پشت سے حملہ کرتے ہیں مدینے پہ، ہم ایک دفعہ میں ہی ختم کر دیں اسلام کو اور سیدی رسول اللہ کو۔ اسی لیے جب غزوہ خندق سے آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے ہتھیار اتارے تو اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا جاؤ اب بنو قریظہ کا معاملہ کرو، ہتھیار نہیں اتارنے۔ مسلمان لشکر نکلا اور بنو قریظہ کو گھیر لیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا پورے 23 سال کی حیات مبارک میں جب سیدی رسول اللہ نے ایک وقت میں 600 یہودی ذبح کیے، 600 یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ یہ مسلمان نہیں تھے نا، یہودی تھے۔ مسلمان منافقوں کو تو سیدی نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا کہ جاؤ تمہارا معاملہ اللہ کرے گا، لیکن یہودیوں کو سیدی نے خود قتل کروایا، 600 یہودی قتل ہوئے۔ یہ سزا غداروں کی تھی کیونکہ انہوں نے غداری کی۔ میدان جنگ میں غداری کرنے کی یہ سزا ہے۔ کوئی مسلمان جس میں ذرا سی بھی شرم اور غیرت ہوتی ہے، جب کفار کے ساتھ مقابلے کی باری آتی ہے تو وہ آپس کے اختلاف چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے، قبیلوں کے پرانا سلسلہ چلتا ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا رہتا ہے، ان کے خاندان در خاندان نسل در نسل جنگیں چلتی ہیں۔ لیکن پشتون والی میں بھی، قبائلی روایات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب باہر کا کوئی دشمن آتا ہے تو قبیلے اپنے آپس کے اختلاف ختم کر کے باہر کے دشمن کے خلاف ایک بنیان مرصوص بن جاتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، پورا قبیلہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی فوجوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، جنگیں ہوئیں، یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگیں ہو رہی تھی، مسلمانوں میں خانہ جنگی ہو رہی تھی، اس سے زیادہ شدید بات تو اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپس میں ایک دوسرے پہ تلواریں چل رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، اور کیا اختلاف اس سے بڑا اختلاف ہوگا کہ آپ قتل کرنے پر آ گئے ایک دوسرے کو۔ اس وقت روم کے بادشاہ نے یہ دیکھا کہ جب مسلمان آپس میں جنگ کر رہے ہیں تو اس نے حضرت معاویہ کو پیغام بھیجوایا کہ علی سے تمہاری جنگ ہے، علی سے تمہاری جنگ چل رہی ہے، تمہارے دشمن ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی فوجیں لے کر حضرت علی کے علاقے میں داخل ہو جاتا ہوں تاکہ ان کی پشت غیر محفوظ ہو جائے، میں پیچھے سے حملہ کرتا ہوں اور تم یہاں سے حملہ کرو تاکہ ہم دونوں مل کر حضرت علی کو شکست دے دیں۔ اب حضرت معاویہ کا جواب سنیں۔ روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور کہا تم دیکھتے ہو کہ آج میرا علی کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن یہ ہمارا آپس کا بھائیوں کا اختلاف ہے۔ اگر تم نے یہ سوچا بھی کہ تم اپنی فوجیں لے کر علی کے علاقے میں داخل ہوگے تو پھر تم مجھے علی کی فوجوں میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑتے ہوئے پاؤ گے۔ یہ کردار تھا۔ آپس کا اختلاف جو بھی ہو، جب باہر کے دشمن کی بات آ گئی اور سیدی رسول اللہ کے دین کی بات آ گئی تو جو مرضی اختلاف ہو، اتنا اختلاف کہ آپس میں فوجیں جنگ کر رہی تھیں، اس کے باوجود یہ فرمایا کہ تم مجھے علی کی فوجوں میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑتے ہوئے پاؤ گے۔ وہ روم کا بادشاہ ڈر گیا بالکل کہ یاری کیسے لوگ ہیں، آپس میں جھگڑا بھی کرتے ہیں لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں بنیان مرصوص بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں شدید نقصان اٹھایا اس بات سے کہ عین میدان جنگ میں کسی کی انا بیچ میں آ گئی۔ سلطان خوارزم شاہ جب چنگیز خان کی فوجیں پوری مسلمان دنیا کو تباہ کرنے کے لیے منگولیا سے نکلی تو سینٹرل ایشیا میں ایشیا وسطی کی پہلی چٹان جو تھی جو ان کو روک رہی تھی وہ خوارزم شاہ تھا۔ اور پھر خوارزم شاہ، اگر خوارزم شاہ کو شکست ہوتی تو اس کا مطلب تھا کہ ہندوستان سے لے کر بغداد تک اور شام تک کوئی مسلمان فوج بیچ میں ایسی نہیں تھی جو چنگیز خان کو روک سکتی۔ یہی ہوا نا پھر اس کے بعد کہ خوارزم شاہ کو جب شکست ہوئی تو پھر بغداد بھی تباہ ہوا، لاکھوں مسلمان ذبح ہوئے، بغداد کی پوری تہذیب خلافت کا مرکز تباہ ہوا، لاکھوں کتابیں ہماری دریاؤں میں گئیں، کھوپڑیوں کے مینار بنے۔ یہ سب کیوں ہوا کہ خوارزم شاہ کو شکست ہو گئی۔ اور خوارزم شاہ کو شکست کیوں ہوئی؟ خوارزم شاہ واحد جرنیل تھا کہ جو اپنی فوجوں کے ساتھ چنگیز خان کی فوجوں کو روکے ہوئے تھا، اور اس کی فوجوں میں مختلف مسلمان علاقوں کے لشکر تھے۔ ایک افغان لشکر تھا، اس کا ایک افغان سالار تھا، ایک ترک لشکر تھا، اس کا ایک ترک سالار تھا،
اور پہلی مرتبہ کسی مسلمان فوج نے چنگیز خان کی اتنی ٹڈی دل فوجیں، بالکل جیسے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں اس طرح کی فوجیں ان کی تعداد ہوتی تھی، ان کو روکنے کی کوئی مسلمان فوج جرت نہیں کر سکتی تھی. پہلی مرتبہ خوارزم شاہ نے ان کو روکا بھی، شکست بھی دی. ایک بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، اور اس جنگ سے پہلے مسلمانوں کی بدنصیبی اور فتنہ پھیلانے والوں کا ان کی سازش کہ افغان سردار کی ترک سردار سے ایک سفید گھوڑے پر لڑائی ہو گئی. ایک گھوڑے پر اختلاف ہو گیا، دونوں نے کہا یہ گھوڑا ہمیں چاہیے، مال غنیمت میں آیا تھا، انہوں نے کہا یہ گھوڑا ہمیں چاہیے. دونوں سرداروں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ گھوڑا میں لوں گا تم لوگے، اور اس کا فیصلہ نہیں ہوا. سلطان خوارزم شاہ نے دونوں کو سمجھایا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کی خاطر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤ. افغان سردار بھڑک گیا، اس نے کہا مجھے گھوڑا نہیں ملتا تو میں جنگ بھی نہیں کرتا. اپنے وہ 12 15 20 25 جتنے ہزار اس کے ساتھ افغان لشکر تھا وہ اس کو لے کے پلٹا اور واپس افغانستان کی طرف چلا گیا. تقریباً آدھی فوج رہ گئی خوارزم شاہ کے پاس. وہ جو دشمن پہلے ہی 5 گنا زیادہ تھا اب 10 گنا زیادہ ہو گیا. بالکل وہی کام اس نے کیا جو عبداللہ بن ابی نے غزوہ احد سے پہلے 300 منافقین کو لیا اور میدان جنگ سے پلٹ کے واپس چلا گیا. خوارزم شاہ کی آدھی فوج رہ گئی. اب چنگیز خان نے دیکھا تو اس کی تو فوج ہی آدھی رہ گئی ہے، پلٹ کے حملہ کیا. بیچارہ آخری وقت تک لڑتا رہا، دریائے سندھ کے کنارے آ کے اس کی آخری لڑائی ہوئی جہاں اس کا سارا خاندان دریا میں ڈوب گیا. وہ خود بڑی مشکل سے دریا پار کر کے گیا. جو تباہی مچی اس کے بعد مسلمان دنیا کی، علمان الحفیظ استغفر اللہ، کروڑوں مسلمان مارے گئے ایک حرام خور افغان سردار کی وجہ سے جو سفید گھوڑے کے چکر میں اس نے سیدی رسول اللہ کی امت کو فروخت کر دیا. یہ تاریخی واقعات ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ہماری قوم ان کو جانتی نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ میدان جنگ میں خیانت اور غداری کرنے کا یا صفوں میں اختلاف ڈالنے کا اور پھوٹ ڈالنے کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اب پاکستان کی طرف آؤ. غزوہ ہند ہمارا شروع ہو چکا ہے. ہماری پہلی جھڑپ مشرکوں سے ہو چکی ہے. 15 16 18 سال سے جو ہم قوم کو غزوہ ہند سکھا رہے تھے تو ہمارا جو مذاق اڑا رہے تھے، اب تو سب کی زبانیں بند ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو واقعی جنگ شروع ہو گئی. وہ جو کہا کرتے تھے کہ جنگ ہو ہی نہیں سکتی، اب ان پر سکتہ طاری ہے، ان کی زبانوں پر فالج ہے. خوف اور دہشت سے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو سچ مچ جنگ شروع ہو گئی، اب ہم کہاں جائیں گے. اور ایسے میں تم کو پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے جو اس وقت وہی کام کر رہے ہیں جو عبداللہ بن ابی منافق نے کیا تھا یا خوارزم شاہ کی فوج میں اس افغان سردار نے کیا تھا. یہ پی ٹی آئی کے فسادی، عمران کے انتشاری پوری طاقت کے ساتھ یہ فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، سپہ سالار کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. اور بے شرمی اور بغیرتی کا یہ عالم ہے کہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم کے کتوں خوارج کا بیانیہ استعمال کریں گے، کہ خوارج فوج کے خلاف بہت زیادہ تگڑا بیانیہ بناتی ہے، لہٰذا ہم خوارج کا بیانیہ استعمال کریں گے پاک فوج کے اور سپہ سالار کے خلاف. ان للہ و انا الیہ راجعون. عمران خود کہتا ہے کہ ہم مہرنگ لانگوں سے اور منظور پشتین سے اور جہنم کے کتوں سے مدد لیں گے پاک فوج کے خلاف. ان للہ و انا الیہ راجعون. بے شرم اور بغیرت تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک جنگ ہو چکی ہے اور دوسرا کسی بھی دن دوسری جنگ شروع ہو سکتی ہے. اس وقت بھارتی انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس اور ان کے تھیٹر کمانڈز لاہور سے 19 کلومیٹر دور اپنی فوجیں جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت موو کر سکتے ہیں لاہور کی طرف جانب بڑھنے کے لیے. جگہ جگہ فارمیشنز ان کی جو کہ انہوں نے اتنا پرانا ڈاکٹرن انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس کا، تھیٹر کمانڈز کا بنایا تھا، وہ سارے ان کے اپنے اسمبلی ایریاز میں موجود ہیں. کسی بھی وقت ان کے ڈرونز اور ان کے میسائلز اور ان کی گراؤنڈ فورسز پاکستان میں داخل ہو سکتی ہیں. پاک فضائیہ روز کنٹینیوس ایک کمبیٹ ایئر پیٹرول کر رہی ہے کیونکہ دوسری طرف دشمن کی فضائیہ ہوا میں اڑ رہی ہے. دونوں طرف سے فضائیہ پینترے بدل رہے ہیں، ایک دوسرے کو لاک کر رہے ہیں، ڈس انگیج ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے مینوورز کو دیکھ رہے ہیں. جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں آپ سے آج جمعے کے دن، اس وقت بھی پورا کراچی اور سمندر کے ساحل پہ اور گجرات اور بھوج اور اس تمام جانب کے اوپر بھارتی فضائیہ پرواز کر رہی ہے. پاک فضائیہ کراچی سے پرواز کر رہی ہے ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم ہوشیار ہیں، موجود ہیں، ہم تمہارے سامنے ہیں، کسی لمحے جنگ ہو سکتی ہے. اور پورے دنیا میں پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، سپہ سالار کے خلاف ایسی ذلیل کیمپین چلائی جا رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے فوراً بعد ہم پاکستان میں بغاوت برپا کریں گے، تحریک چلائیں گے، بغاوت کریں گے، اور اس میں ہمارے ساتھ جہنم کے کتے خوارج اور منظور پشتین ناپاک پلیت خنزیر اور مارنگ لانگو قاتلوں اور دشمنوں کی ساتھی وہ شامل ہوگی ہمارے ساتھ. انہوں نے ساتھی کون سے چنے ذرا یہ تو دیکھو. ان للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو ایک بات، جو بات تم کو بہت واضح بتائی ہے، اگر میدان جنگ میں اور خاص طور پر غزوہ ہند میں تم اگر دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہو جا کے، تو پھر یاد رکھو تم کو نہ دنیا میں کوئی معافی ہے نہ کوئی آخرت میں معافی ہے. وہ نور ولی محسود، جہنم کا کتا خارجی،
اس کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ جب جنگ کا وقت آئے گا تو یہ خوارج مشرکوں سے مدد مانگیں گے مسلمانوں کے خلاف. اور اس جہنم کے کتے نے اپنی ویڈیو بھی نکالی ہے کہ ہم ہندوؤں سے مدد لے سکتے ہیں پاکستان کے خلاف، ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. استغفر اللہ. اور صدق رسول اللہ، سیدی رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ جب جنگ کا وقت آئے گا تو تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے کتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس وقت پاک فوج کو بہت سختی کے ساتھ اپنی صفوں کے اندر کے غداروں کو قتل کرنا ہے. نہ جہنم کے کتے قابل معافی ہیں، نہ بلوچستان لبریشن آرمی کے فتنۃ الہند قابل معافی ہیں. ان پر کوئی رحم کرنے کی ضرورت نہیں. ان کی قیادت ہو یا ان کے دہشت گرد ہوں، سب پر شریعت نافذ کریں کہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر ان کو سولی چڑھائیں، اس سے پہلے کہ یہ ہماری پشت پر اس طرح حملہ کریں جیسے بنو قریظہ نے مدینے پر حملہ کرنے کا پلان بنا لیا تھا. اور یہ ناپاک تو ہماری پشت پر حملے کر رہے ہیں، ان کو تو پلان بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. درجنوں کے حساب سے ہماری شہادتیں آ رہی ہیں، ہمارے بچے ذبح کر رہے ہیں. ہمارے شہزادے جیسے افسر اور جوان جن کو ہم نے غزوہ ہند کے لیے تیار کیا تھا، ان کو گھروں سے اغوا کر کے اور ان کو سفر میں اور رستے سے اغوا کرتے ہیں، سڑکیں اور رازدنی کرتے ہیں، راستے کاٹتے ہیں، چھٹی پہ گھر جاتے ہیں تو وہاں انہیں قتل کر دیتے ہیں. انہوں نے تو اندھی مچائی ہوئی ہے. استغفر اللہ. نہ بچوں کا لحاظ کرتے ہیں، نہ عورتوں کا لحاظ کرتے ہیں، نہ غیر مسلح آدمی کا لحاظ کرتے ہیں، نہ اسپتالوں اور اسکولوں کو چھوڑتے ہیں. ان پر شریعت نافذ کرنی پڑے گی آپ کو. ایک بات یاد رکھو بہت اچھی طریقے سے، تمہیں بہت اچھا معیار بتا دیتے ہیں یہ جاننے کا کہ کون حق کے قافلے کے ساتھ ہے اور کون اس کے مخالف. سیدھی سی بات ہے، دشمن کے تیروں کو دیکھو وہ کس جانب گر رہے ہیں. یہ بات بزرگوں نے صدیوں پہلے بتائی تھی. جہاں تمہیں تمام دشمنوں کے تیر گرتے ہوئے نظر آئیں، سمجھ لینا حق وہیں پہ ہے، چاہے تمہیں کوئی بات سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے. جہاں تک شیطان کے وسوسے اور شک ڈالنے کا تعلق ہے تو سیدی رسول اللہ کی سنت مبارک میں یہ بات صاف تمہیں نظر آتی ہے. وہ تو سیدی کے زمانے کے لوگ تھے، ان میں صحابہ کرام بھی تھے. اور یاد رکھو منافق اسی کو کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نفاق کی بیماری کے مبتلا ہوتا ہے. اور بہت سارے مسلمان جو منافق نہیں تھے لیکن سیدی رسول اللہ پر شک کرنے لگے تھے. بی بی عائشہ طاہرہ پر تہمت لگی، قرآن میں ذکر ہے اس واقعے کا. بی بی عائشہ طاہرہ ایک مرتبہ تنہائی میں کسی ایک مسلمان کے ساتھ اونٹ پر آ رہی تھی، لشکر آگے چلا گیا تھا، سیدہ عائشہ طاہرہ اپنا سامان کوئی ہار ڈھونڈ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی، وہ ریگستان میں گر گیا تھا. آپ کو کچھ وقت لگا، آپ نے تلاش کیا، اونٹ پہ بیٹھی، آپ تشریف لائیں. جب قافلے نے دیکھا کہ دور سے بی بی عائشہ طاہرہ ایک غیر مرد کے ساتھ آ رہی ہیں تو اندر کچھ لوگوں نے فساد پھیلا دیا کہ یہاں تو کوئی نعوذ باللہ کوئی برائی ہوئی ہے. بات پھیلا دی گئی، صحابہ کرام کی محفلوں میں بات پھیلا دی گئی، صحابہ کرام کے لشکر میں بات پھیلا دی گئی. بہت سارے مسلمان ایمان لے آئے اس وہم پہ، اس افواہ پر، اس تہمت پر. سیدی رسول اللہ خاموش ہو گئے. آپ نے خود کوئی صفائی پیش نہیں کی بی بی عائشہ کی، آپ خاموش ہو گئے. آپ نے انتظار کیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ صفائی پیش کرے. کچھ وقت گزرا اور اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں اور بی بی عائشہ کو کلیئر کیا. اور وہ تمام لوگ جنہوں نے سیدی عائشہ طاہرہ پر تہمت لگائی یا جو تہمت لگانے والے تھے ان پر ایمان لائے، ان پر شک کیا سیدی رسول اللہ پر اور بی بی عائشہ پر. یہ بہت بڑا واقعہ ہے ہمارے لیے کہ یہ شیطان اور اس کے وسوسے انسان کے خون کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس معاملے میں بہت محتاط رہو. اگر تم قافلے کے ساتھ ہو اور قافلے کو تم جانتے ہو کہ وہ حق کا قافلہ ہے، تم جانتے ہو کہ دشمن کے سارے تیر اس قافلے کی جانب آ رہے ہیں، تم جانتے ہو کہ اس قافلے کی ڈیوٹی اللہ نے پوری امت کی حفاظت کی لگائی ہوئی ہے، اور تم اچھی طرح دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس قافلے سے کیا ڈیوٹی لے رہا ہے، پھر اگر شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ بھی ڈالتا ہے تو اس کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ صرف خاموش ہو جاؤ اور دیکھو کہ اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے، جو بی بی عائشہ کے معاملے میں سیدی رسول اللہ نے فرمایا. آپ خاموش ہو گئے تو دیکھو اللہ کیا فیصلہ فرماتا ہے. اللہ نے تھوڑے دنوں میں بات واضح کر دی. جن کو بات نہیں بھی سمجھ میں آئی تھی کچھ بکواس کرنے لگے، منافقوں کی تو زبان چلنے لگی، خرافات بکنے لگے. کچھ مسلمان بھی وہم میں آ گئے، وسوسے میں آ گئے، اور بہت سے جو صاحب ایمان تھے وہ خاموش رہے. انہوں نے کہا جو اللہ فیصلہ کرے گا ہم دیکھ لیں گے. جیسے سیدی رسول اللہ پر جو سیدی فیصلہ کریں گے ہم دیکھیں گے. ہر معاشرے میں تم کو یہ تینوں کیٹیگریز ملیں گی. تم کو منافق بھی ملیں گے، بکواس کرنے والے. تم کو مسلمان بھی ملیں گے کہ جو کمزور ایمان کے ہیں، جو شک میں آ جائیں گے، ڈولنے لگیں گے. اور تمہیں مضبوط ایمان والے بھی ملیں گے کہ جو مستحکم کھڑے رہیں گے اپنی جگہ پر اور کہیں گے کہ اللہ فیصلہ کر دے گا، ہم قافلے کے ساتھ ہیں. اور جو لوگ بھی قافلے سے الگ ہوں گے تم ان میں بھی یہ 3 باتیں دیکھو گے. پہلی بات تم دیکھو گے کہ وہ صاف صاف جا کے کافروں کی صف میں شامل ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے قافلے سے الگ ہوئے تو جو مرضی بکواس کر کے الگ ہوئے، اگر وہ کافروں کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں جا کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ
لانتی ہو چکے تھے، باقی جو وہ بہانہ کر کے گئے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کافروں کی صف میں کیوں گئے؟ جیسے تھا نا ہمارا وہ اعتماد خالد ہمارے ساتھ، ایک ناپاک بڑی بکواس کر کے اور الزام لگا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے الگ ہوا، وہ دکھا کے گیا کہ جیسے نعوذ باللہ پورا مشن ہی ہمارا جو ہے یہ پاکستان کی دشمنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور خود کہاں گیا جا کے؟ سیدھا جیو کے ساتھ گیا جا کے، اور سیدھا مشرکوں کے ساتھ ملا، اور سادے ہندوؤں کے ساتھ ملا جا کے، اور بھارتی انٹیلیجنس کے ساتھ ملا جا کے۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو قافلے سے الگ ہوں گے، اللہ ان کو گم کر دے گا۔ گم کرنے کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ ایسے تمہیں بہت لوگ ہمارے قافلے کے ساتھ بھی ملیں گے جو قافلے سے الگ ہوئے یہ کہہ کر کے اب ہم ڈیوٹی کریں گے اور خود کریں گے اور اکیلے کریں گے، اس کے بعد آج تک پتہ بھی نہیں کہ وہ گئے کہاں، کیونکہ نہ ان کو الگ ہونے کی اجازت تھی، نہ ان کو ڈیوٹی کرنے کی اجازت تھی، نہ ان کی بات میں تاثیر تھی۔ اور تیسری کیٹیگری وہ کہ جس نے کہا کہ میں ڈیوٹی کروں گا، لیکن اللہ نے اس کی زبان سے تاثیر نکال لی، اب وہ لگے رہے ڈیوٹی پہ، لیکن اس کے بعد کوئی ایک شخص مجھے بتاؤ جس نے ہمارے قافلے کو چھوڑا ہو اور اللہ اس کے بعد اس سے ڈیوٹی لے رہا ہو، کوئی ایک بتا دو۔ 18 برس ہو گئے ہمیں ڈیوٹی کرتے ہوئے، سینکڑوں لوگ ہمارے ساتھ آئے اور مختلف بہانے کر کے الگ ہو گئے، کوئی ایک شخص بتاؤ جو آج ڈیوٹی پر ہو جو ہمیں چھوڑ کر الگ ہوا ہو۔ یا وہ کافروں سے مل گئے جا کے، یا وہ گمنامی میں چلے گئے جا کر، یا اللہ نے ان کی زبان سے تاثیر نکال لی، ان کا ہونا یا نہ ہونا اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اللہ کے فضل سے فقیروں کا قافلہ چل رہا ہے، اسی طاقت کے ساتھ چل رہا ہے جس طاقت سے 2007 میں شروع ہوا تھا، اور اسی طاقت سے اللہ سے ڈیوٹی لے رہا ہے جیسے پہلے لے رہا تھا۔ کیا تم کو درخت کا پھل دیکھ کر درخت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ شجر طیبہ اور شجر مبارکہ ہے؟ کیا تم کو مشن اور ڈیوٹی اور اس کی برکت اور اس کی خیر دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ اس پر اللہ اس کے رسول کا سایہ اور ان کا فضل ہے؟ اور اگر پھر بھی تم کو نظر نہیں آ رہا اور تم مشن چھوڑ کر الگ ہونا چاہتے ہو تو 100 دفعہ الگ ہو جاؤ، یہ مشن تمہارا محتاج نہیں ہے۔ جس کسی نے بھی سیدی رسول اللہ سے اپنا رشتہ توڑا ہے، سیدی رسول اللہ کا اور اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، اس نے اپنا نقصان کیا۔ ایک خاتون تھی، سیدی رسول اللہ نے ان سے نکاح فرمایا، یہ واقعہ بہت کم پاکستانی جانتے ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے ان سے نکاح فرمایا، اور نکاح فرما کے جب رات کو ان کے پاس تشریف لے کے گئے تو ان خاتون نے، اس عورت نے یہ کہا سیدی رسول اللہ سے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے، یعنی میں سیدی رسول اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ سیدی رسول اللہ وہیں پہ رک گئے، فرمایا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اسی وقت بغیر ہاتھ لگائے، بغیر ان کو اپنے نکاح، بغیر ان کو سٹیٹس امہات المومنین کا دیا، ان کو آزاد کر دیا۔ کہاں یہ رتبہ کہ آپ کو امہات المومنین کا سٹیٹس ملنے والا تھا، اور کہاں یہ کہ انہوں نے آ کے سیدی کی شان میں گستاخی کی۔ سیدی نے فرمایا میں تجھے ابھی آزاد کرتا ہوں، ان کو واپس بھیج دیا گیا اپنے گھر۔ اور تاریخ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مدینے کی گلیوں میں بکریوں کی مینگنیاں چنتی رہیں ساری زندگی۔ یہ سٹیٹس ہو گیا ان کا، یہ مقام تھا پہ اس کا۔ وہ جس کو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ اور بی بی خدیجہ کا مقام ملنا تھا، وہ مدینے کی گلیوں میں بکری کی مینگنیاں چنتی رہی ساری زندگی، چونکہ اس نے سیدی رسول اللہ نے جو مقام اس کو دینا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس سے انکار کر دیا۔ یہ جو معاملات ہیں نا، یہاں پہ سیکنڈ چانس نہیں ملتا ہے، یاد رکھنا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے سیدی رسول اللہ کی گستاخی کر دی تو حبطت اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اعمال کا مطلب ہے ساری زندگی تم نے جہاد کیا، ساری زندگی تم نے روزے رکھے، ساری زندگی تم نے نمازیں پڑھی، ساری زندگی تم نے عبادتیں کی، ساری زندگی تم نے زکوٰۃ دی، نیکیاں کی، صدقات کی، اللہ تمہارے اعمال ضائع کر دے گا اگر تم نے سیدی رسول اللہ کے آگے زبان چلائی، یہ جانتے ہوئے کہ سیدی نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تم اگر سیدی کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہوئے تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں جہنمیوں میں شامل کر دیا جائے گا، تمہارا کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ بڑھیا کی مثال دی ہے قرآن نے، اس بڑھیا کی طرح جو ساری زندگی دھاگا بنتی رہی، دھاگا بناتی رہی، اور جب دھاگا بنا کے اس نے اتنی محنت سے دھاگا تیار کیا تو آخر میں غصے میں آ کے ٹکڑے 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 کر کے اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اب وہ کسی کام کا نہ رہا۔ لوگوں کی مثال قرآن میں اللہ نے اس بڑھیا کی مثال سے دی ہے جو ساری زندگی محنت کرتے رہے اور آخر میں آ کے عین وقت پہ شیطان اچک کے لے گیا ان کو۔ شیطان سے بہت ہوشیار رہو۔ امام احمد بن حنبل، ان کا انتقال ہونے والا تھا، امام ہے وقت کے، پوری دنیا کا دین ان سے چلتا ہے، انتقال ہونے لگا تو فرماتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو بیٹوں نے پوچھا کہ بابا جانی کیا بات ہے، آپ کا آخری سانسیں اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں۔ فرماتے ہیں شیطان میرے پاس آیا، مجھ سے کہہ رہا ہے تو بچ گیا، میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی میری سانس باقی ہے، جب تک میرے اللہ کا فضل نہ ہو میں تجھ سے نہیں بچ سکتا۔ تو آپ سب کو ہم دو باتیں واضح کہیں گے کہ یہ جنگ کا وقت ہے، غزوہ ہند کا وقت ہے، تمہیں جو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی بعد میں معاملہ طے کر لینا، یہ وقت نہیں ہے میدان جنگ میں پاکستان اور پاک فوج کے خلاف فساد ڈالنے کا، یہ وقت نہیں ہے تحریک چلانے کا پاکستان آرمی کے خلاف، یہ وقت نہیں ہے جہنم کے کتوں اور خوارج کو ساتھ ملا کر پاکستان کی پشت پر خنجر مارنے کا، ورنہ تم عبداللہ بن ابی ہوگے، بنو قریظہ کے یہودی ہوگے، تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔
اور اپنی ٹیم سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ تم فتنہ اور فسادات میں پڑھ کر اپنے مشن اور ڈیوٹی کو اس کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹاؤ. فتنے آئیں گے، لوگ چھوڑیں گے، لوگ شامل بھی ہوں گے، لوگ وسوسے بھی ڈالیں گے. سیدی رسول اللہ کی ٹیم میں بھی یہ سب کچھ ہوا تھا. ہزاروں لوگ داخل ہوئے اور ہزاروں لوگ منافق بن کے الگ بھی ہو گئے. ہزاروں لوگوں نے شک اور وسوسے میں آئے، بہتوں نے اپنے اعمال ضائع کروائے، لیکن ثابت قدم بھی بہت سارے رہے جن پر اللہ اس کے رسول کا کرم اور فضل تھا. اپنے آپ کو ضائع مت کروا لینا. اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، یہ مشن تمہارا محتاج نہیں ہے. تم محتاج ہو اس بات کے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن اور ڈیوٹی کے ساتھ وابستہ رہو. کوئی بات اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی، جیسے بی بی عائشہ پہ تہمت لگی یا سیدی معراج پہ تشریف لے گئے، اتنی بڑی بات تھی، سارے مسلمان خاموش تھے. منع فرمایا بی بی ام ایمن نے سیدی رسول اللہ کو، یہ بات باہر نہ بتائیے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا، سمجھیں گے نعوذ باللہ آپ کہانی سنا رہے ہیں. سیدی نے فرمایا میں سب کو بتاؤں. آپ نے سب کو بتایا، لوگ مذاق اڑانے لگے پورے مکہ کے اندر. سیدی ابو بکر صدیق کے پاس ابو جہل پہنچا، دیکھو تمہارا دوست کیا بات کرتا ہے. سیدنا ابو بکر نے پوچھا کیا بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا تھا، کائنات کی سیر کر کے آیا ہوں. ایک رات میں گیا ہوں مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں پر گیا ہوں اور وہاں سے میں بیٹھ کے واپس آیا ہوں. سب کچھ ایک رات میں نے کیا. دیکھو کیا عجیب بات ہے. سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں اگر سیدی فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں. سیدی اتنے خوش ہوئے کہ آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. اتنی بڑی بات جو عقل میں آنے والی نہیں تھی، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ انہوں نے سیدی رسول اللہ سے ایکسپلینیشن نہیں مانگی. آپ بتائیں یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہو گیا، آپ صفائی پیش کریں، آپ مجھے ایکسپلین کریں. آپ نے یہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا میرے سیدی فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں. اللہ نے آسمان سے یہ خطاب نازل فرمایا یہ صدیق ہے. معمولی طوفانوں کے اوپر، معمولی افواہوں اور جھٹکوں کے اوپر اور غلط فہمیوں پہ تم اپنا ایمان چھوڑ دو گے؟ تم مشن پہ، ڈیوٹی پہ، پاکستان پہ شک کرنے لگو گے؟ جاؤ پھر جو تمہارا نصیب ہے کرو، جو تمہارا نصیب ہے کرو. جا کے دیکھ لو اچھے طریقے سے اس بات کو. پہلے تم کو بتایا اب تک سینکڑوں لوگ ہمارے مشن کے ساتھ شامل ہوئے اور الگ ہو گئے. آج وہ کدھر ہے؟ کوئی ایک شخص بتاؤ جو ڈیوٹی کر رہا ہو سیدی رسول اللہ کی. کوئی ایک شخص بتاؤ جو پاکستان کی ڈیوٹی کر رہا ہو. سب کو اللہ نے کاٹا لگا کے رائٹ آف کر دیا، فارغ. اب کوئی ڈیوٹی ان کی نہیں ہے. چاہے بک بک کرتے بھی رہے، ان کی زبان میں تاثیر نہیں ہے. تو بہت محتاط رہنا. اللہ جلال میں، اور یہ جلال کا وقت ہے. اب لیکچر دینے کا اور تقریریں کرنے کا وقت گزر چکا ہے. یہ تلوار کا وقت ہے. یہاں پہ اذان بھی ہوگی تو تلوار والی اذان ہوگی، جلالی اذان ہوگی. اب نصیحت کا وقت گزر چکا ہے. بہت محتاط رہنا. اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے کسی کے پاس. بہت ساری باتیں جو تمہیں نہیں سمجھ میں آئیں گی، بہت سارے فیصلے ہیں جو تمہیں نہیں سمجھ میں آئیں گے. جب بیعت رضوان ہوئی، جب سیدی رسول اللہ نے بیعت رضوان فرما لی، جب مسلمان حج کرنے کے لیے گئے اور وہاں پہ حج نہیں کر سکے، تو جو حج کے جانور ساتھ لے کے گئے تھے، سیدی نے فرمایا تمام صحابہ کو اپنے جانور ذبح کر دو. صحابہ اتنے دکھی تھے کہ کوئی صحابی نہیں اٹھا اپنے جانور ذبح کرنے کے لیے. سوچو یہ اتنا بڑا ٹیسٹ تھا، اتنی بڑی آزمائش تھی صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی. اتنا دکھ ہوا کہ سیدی نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم حج کر رہے ہیں. تو آپ حج کا سارا سامان لے کے، حج کے لیے سارے جانور لے کے آپ پہنچ گئے مکہ. سارے مسلمان پہنچے، وہاں حج نہیں ہو سکا. کافروں نے کہا واپس چلے جائیں. سیدی نے معاہدہ کیا ان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم اگلے سال آئیں گے. تو سیدی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنے جانور یہیں ذبح کر دو. کوئی صحابی نہیں اٹھا، دکھ کے مارے. سوچیں کتنا بڑا فیصلہ تھا. تو سیدی دکھی ہوئے، اپنے خیمے میں تشریف لائے. تو وہاں جو آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ تھی، امہات المومنین میں سے ایک، آپ نے فرمایا یا سیدی یا رسول اللہ فکر نہ کریں، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ اٹھیں، آپ اپنا جانور ذبح کر لیں، پھر یہ سب کر لیں گے. سیدی نکلے باہر، آپ نے اپنے جانور کو گرایا، خود ذبح کر دیا. جیسی سیدی نے ذبح کیا، سارے صحابہ اپنی جگہوں سے اٹھے، سب نے اپنے جانور گرائے، سب نے ذبح کر دیا. معاملہ ختم ہو گیا تھا. سب نے کہا جو امیر نے فیصلہ کیا اب ہم اس کے ساتھ ہیں. پہلے دکھ میں بیٹھے ہوئے تھے، گستاخی کی وجہ سے نہیں، پہلے دکھ کے عالم میں بیٹھے تھے کہ ہم تو آئے تھے حج کرنے کے لیے. بات نہیں سمجھ آئی تھی ان کو اس وقت، فیصلہ سیدی کا ان کو نہیں سمجھ آ رہا تھا. سب دکھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. مگر سیدی جب فیصلہ فرمایا ان کا سب ٹھیک ہو گیا. سیدی نے کیا، ہمیں سمجھ آئے نہ سمجھ میں آئے، اللہ نے تھوڑا عرصہ انہوں نے انتظار کیا، اللہ نے وہ برکت دکھا دی اس فیصلے کی، بیعت رضوان کی. جب یہ اللہ نے قرآن میں وہ آیتیں بھی نازل فرمائی جس پہ اللہ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ اس ہاتھ کے اوپر ہے، اللہ نے آپ کو فتح مبینہ عطا فرمائی. پھر آیتیں نازل فرمائی اللہ نے کہ اللہ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. وہ جو ظاہراً میں مسلمانوں کو شکست نظر آ رہی تھی، اللہ نے آیتیں نازل فرمائی کہ اللہ نے اسی شکست کو تمہیں اصل میں فتح مبین ہے، لیکن تم ابھی دیکھ نہیں سکتے، چند دنوں بعد تمہیں نظر آ جائے گا. یہی بات ہم تم سے کہتے ہیں، کوئی معاملہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا خاموش ہو جاؤ. اپنے آپ کو ہلاک نہیں کروانا، بحث مت کرو اس کے اوپر. یہ چسکے لے کر، وسوسے ڈال کر اور بحث کرنے اور گفتگو کرنے کے موقع نہیں ہوتے. اللہ سب چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دے گا. تم کو خود نظر آ جائے گا کہ جو اس ڈیوٹی سے، اس پاکستان سے، اس مشن سے الگ ہوتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے.
کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے سائے میں رہتے، یا اللہ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے، یا وہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تمہیں نظر آ جائیں گے، اپنے آپ کو بد نصیب نہ کر لینا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔